يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ المؤمن آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے تمہید کے بعد فرمایا، حکم نامے کو ماننے کی دعوت دی اور اس کی طرف ترغیب دی کہ اللہ رب العزت ایسا مہربان بادشاہ ہے کہ اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے دلائل بھی تمہیں بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے مینا برسا کر تمہارے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ حق ہے کہ اسی کا کہا مانا جائے اور اس کا حکم نامہ ضرور ماننا چاہیے، لیکن فرمایا ما یتذکر الا من ینیب، حکم نامے کو تسلیم اور مانے گا وہی جس میں رجوع اور انابت ہو۔ جس میں رجوع انابت نہ ہو تو وہ اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت اس حکم نامے کو نہیں مان سکتا۔ تو فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے یریکم آیاتہ جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نشانات دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ اب آپ کہیں گے آسمان سے پراٹھے تو آسمان سے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، یا فروٹ پھل یہ آسمان سے آتے نہیں۔ مطلب یہ ہے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے زمین میں میوجات اگتے ہیں اور فصلیں اگتی ہیں، تازہ ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کھاتے ہیں ہم۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں الا من ينیب، مگر جن میں انابت ہو، انابت اور رجوع ہو، وہ نصیحت حاصل کر دے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو خاص کرتے ہوئے، اسی کے لیے پکار خاص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسندی کیوں نہ کرے، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ اور یہ کیوں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر کو برا کیوں نہ لگے، پھر بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلی والی آیت میں گزشتہ درس میں دیکھیں نا، ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ اس وجہ سے کہ جب اکیلے اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو، کفرتم، تم کفر کرتے ہو، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ سے شرک کیا جائے کافر ہو تو تم تؤمنو، تم اس پر یقین کرتے ہو۔ جب شرک ہو تو پھر تم یقین کرتے ہو، جب توحید بیان ہو تو تم انکار کرتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ ہی کو پکارو، اسی کے لیے پکار کو خاص کرتے ہوئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چلے یار اے ناراض ہو جا سن، بعض لوگوں کے یہ ہوتا ہے نا، یار اے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سامنے چلو چپ کریے، ٹھیک ہے نا، اے ناراض ہو جا سن مسئلے کی وجہ سے۔ ہاں تو فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، برا لگے بے شک لگے نا۔ رفیع الدرجات، بلند کرنے والا درجوں کو، ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ، وہ اتارتا ہے وحی من امرہ، اپنے حکم سے۔ اب آسمانی وحی کو اللہ نے روح اس لیے فرمایا ہے کہ جس طرح روح انسان میں آ جاتی ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح آسمانی وحی سے روح زندہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی روح کی غذا ہے نا یہ،
ٹھیک ہے نا، آسمانی وحی اس کے ساتھ یہ روح کی زندگی کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو روح کہا ہے۔ تو فرمایا یلقی الروح من امرہ، وہ اتارتا ہے وہی اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں، لینذر یوم الطلاق، اور یہ وہی اس لیے اتارتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرا دے۔ یوم الطلاق ملاقات، ایک ہوتا ہے طلاق طا کے ساتھ، تو وہ طلاق وہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں طلاق اور جدائی آ جائے، اور یہ ہے تا کے ساتھ۔ یوم الطلاق یہ وہی اس لیے اتارتا ہے تاکہ لوگوں کو ملاقات والے دن سے ڈرا دے کہ جس دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمائیں یوم ہم بارزون، اور جس دن وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہوگی ان میں سے، لمن الملک اليوم، اور ان سے اعلان ہوگا کہ بتاؤ ذرا آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، بتاؤ، سب سے اعلان ہوگا آج کے دن بتاؤ ذرا بادشاہی کس کی ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین خود ہی اعلان کریں گے، للہ الواحد القہار، ایک ہی اللہ کی بادشاہی ہے، القہار، جو بڑا غضب والا ہے، بہت بڑے غضب والا ہے۔ اللہ اگر رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، تو وہ قہار بھی ہے، لیکن قہار کو بھول جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، غفور اور رحیم یاد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ خود ہی اعلان کریں گے، للہ الواحد القہار، اسی ایک اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، القہار، جو بڑا غضبناک ہے، بڑے غصے والا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اور آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، بما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، لا ظلم الیوم، آج کے دن کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ڈرا دے ان کو یوم الآزفة، قریب آنے والے دن سے انہیں ڈرا دے۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، ایک یہ بھی ہے یوم الآزفة، قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر، اس دن جس دل یہاں نرخرے تک آ جائیں گے، اللہ، دل گلوں تک آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنا تنگ پہ گیا جی کہ دل منہ تک آ گیا، کہتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ فرمایا اذ القلوب لدى الحناجر، اس دن سے ڈرا کہ جس دن دل یہاں گلوں تک آ جائیں گے، گلوں تک۔ وہ کیا کہتے ایک شاعر، حقیقت کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، حقیقت کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہاں، خاموش رہتا ہوں تو پھر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اتنا تنگ پڑ جاتا ہوں، اس لیے خاموش نہیں رہ سکتا ہوں، حقیقت کہہ ہی دیتا ہوں۔ تو فرمایا اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن دل گلوں تک آ جائیں، کاظمین، یہ زیادہ تکلیف میں ہوں گے، غصے کی حالت میں، کاظمین، تنگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ما للظالمین من حمیم، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جائے، نہ ان کے لیے کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ ذات اللہ کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ بازار میں چلتے ہیں، خاتون جا رہی ہوتی ہے، اگر ترچی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ لیا ہے تو اللہ فرماتے میں تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ آنکھوں کی جو خیانت ہے نا، اس سے مراد پھر پورے بدن کی خیانت کو، آنکھوں کا ذکر کر کے مراد تمام خیانت ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے پاؤں سے ہو، چاہے وہ جس سے اس سے بھی ہو، اس کو اللہ جانتا ہے۔
واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کا، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا، البصیر دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، آیا پس وہ نہیں دیکھ پھرتے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، پس دیکھ لے وہ کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، زمین میں نشانات میں بھی زیادہ تھے۔ یہ قوم عاد، قوم سمود، ان کو دیکھ لینا، یہ طاقت میں سے۔ قوم صالح، قرآن کے الفاظ ہے کہ کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ کھجور کا تن ہمارے جیسے 20 آدمی اوپر نیچے کھڑا کر دو تو پھر بھی لمبا ہوتا ہے، کھجور کے اصل تنوں کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کے الفاظ ہے کہ وہ جب مر گئے تھے نا، مردار ہو گئے تھے سارے، تو وہ جس طرح کھجور کے تنے پڑے، اللہ کا عذاب آیا ہوا کا، اور اوپر ہوا میں ٹکراتے تھے اور ان کے جسم پٹ جاتے تھے، نیچے گر جاتے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، آیا یہ نہیں پھرتے ہیں زمین میں کہ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے اور نشانات کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس اللہ نے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے من اللہ، اللہ کے علاوہ، من واق، کوئی بچانے والا، اللہ سے ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذالک بأنہم، یہ سزا انہیں اس وجہ سے ملی ہے، کانت تأتیہم رسولہم بالبینات، تحقیق ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے تھے، اس وجہ سے کہ رسول واضح دلائل لے کے آئے تھے۔ فَكَفَرُوا، بس انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ، بے شک وہ طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے، وہ سخت عذاب والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَحَامَانَ، اور حامان کی طرف، وَقَارُونَ، اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا، پس انہوں نے کہا، سَاحِرٌ کذاب، یہ جادوگر ہیں، کذاب، جھوٹا ہے۔ جب ہم نے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پس جب آئے وہ ان کے پاس حق کے ساتھ، من عندنا، ہماری طرف سے، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ، کہنے لگے یہ کہ قتل کرو ان کے بیٹوں کو۔ فرعون نے پھر اعلان کر دیا نا، اس کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں تھا، کہتے ہیں چلو انہوں نے پتریں قتل کر دو، تو کڑیاں زندہ رکھو، ان کو، بچیوں کو زندہ رکھو۔ تو کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین، قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھو۔ یا دوسرا معنی، قتل کرو ان کے بیٹوں کو، واستحیوا نساءہم، اور ان کے عورتوں کو بے حیا بنا لو، ان کی عورتوں کو کیا کر لو، بے حیا بنا لو، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اللہ فرماتے ہیں کافر تدبیر کر رہے تھے، لیکن کافروں کی تدبیر نہیں ہے، إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر گمراہی میں۔ تو پھر تدبیر انہوں نے کیا کی ہے، لیکن پھر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، کئی مقامات پہ، کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کا ذکر ہے، اور ہر جگہ میں سخت ترین قسم کا ٹاکرا ہے، لیکن یہ پہلے الفاظ ہے جو فرعون نے کہے کہ بھائی چھوڑ دو مجھے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو کیا کسی نے اس کو پکڑا ہوا تھا؟
کسی نے بھی نہیں پکڑا تھا، لیکن جو ڈرپوک اور بزدل آدمی ہوتا ہے نا، اس کے یہی کام ہوتا ہے، چھوڑ دے میں تکنا ذرا. اور ایسے آدمی سے کبھی نہیں ڈرنا، اس کو ایک آنکھ نکال دو نا تو اس کے جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو کس نے پکڑا تھا؟ ٹھیک ہے نا، کسی نے بھی نہیں. کیوں؟ لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ نے بلا کے بتا دیا تھا کہ یہ پہاڑیاں تو بہت مارے گا لیکن تیرے تک ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو کیا کہتا ہے؟ ذرونی، چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ بلائے وہ اپنے رب کو. انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں لوگوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا. فرعون کیا کہتے ہیں؟ تم جو دین پر ہو نا، مجھے یعنی رب مانتے ہو، اس کو تبدیل کر دے گا، مجھے یہ ڈر ہے، میں تمہاری فکر میں ہوں. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین میں فساد برپا کر جائیں گے یا کوئی اور فساد برپا کر لیں، مجھے تو یہ مسئلہ ہے. وقال موسیٰ، جواباً موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عصت بربی وربکم، میں پناہ میں آگتا ہوں بربی، اپنے رب کے، وربکم، اور تمہارے رب کے جو تمہارا بھی رب ہے، میں اس کے پناہ میں آتا ہوں. من کل متکبرین، ہر متکبر سے، تکبر کرنے والے سے. لا یؤمن بیوم الحساب، اور جو ایمان نہیں لاتے، روز قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ان سے، ہر تکبر کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور لا یؤمن بیوم الحساب، ان کے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یہ مسئلہ ہے بھائی. آگے پھر وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہاں جب انہوں نے قتل کا ارادہ کیا ایک رجل مومن فرعون کی نسل میں سے، علماء فرماتے ہیں مفسرین یہ اس کا چچا زاد تھا. میں نے کہا تھا یہ صورت کے امتیازات میں سے ہے، یہ صورت باقی صورتوں سے ممتاز ہے اس رجل مومن کی تفصیلی بیان سے. یہ انشاءاللہ اگلے درس میں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.